اپنے نور کی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ڈالی تو آپ کے چہرے مبارک کے اوپر اتنا نور آ گیا کہ ان لوگوں میں یہ طاقت نہ رہی کہ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ سکیں. تو ایسی صورتحال میں انہوں نے کہا کہ ہم کلام سننا چاہتے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم کلام سننا چاہتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بجلی کی کڑک آئی. یہ سب وہاں پہ فوت ہو گئے اس غلط مطالبے کی وجہ سے. یہ فوت ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آہوزاری شروع کر دی اللہ پاک کے دربار میں کہ پروردگار عالم یہ چند بندے میں ساتھ لایا تھا کہ یہ واپس جا کے شہادت دیں گے کہ واقعتاً اللہ پاک جل شانہ نے حضرت موسیٰ پہ یہ کلام نازل فرمایا ہے اور یہ جا کے وہاں پہ گواہی دیں گے. یہی مر گئے تو واپس جا کے میں ان کو کیا بتاؤں گا. بلکہ عرض کی کہ جس وقت انہوں نے بچھڑے کو پوجا تھا اسی وقت اگر تو نے ان کو مار دیا ہوتا تو بہتر تھا. کہ اب جب یہ واپس نہیں جائیں گے تو قوم کے اندر اور خرابی پیدا ہوگی. تو اللہ کے نبی کے دل میں یہ جو خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہدایت کو قبول کریں وہ وجہ تھی کہ بہت زیادہ روئے. اللہ پاک کے دربار میں دعا کی. خالق کائنات جل شانہ نے قبول فرمایا اور ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. اب اس واقعہ کا یہاں پہ ذکر ہے کہ جب کہ تم نے یہ کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم خود اپنے رب کو دیکھیں. تو اس وقت اس کڑک نے گرج نے تم کو آ لیا. تم دیکھ رہے تھے تم مر گئے. ثم بعثناکم من بعد موتکم. تمہارے اس مرنے کے بعد ہم نے پھر تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ کہ تم نے خرابی کی نافرمانی کی تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پہ اللہ پاک نے پھر ان کو زندہ کیا. تو ارشاد فرمایا یہ اس لیے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. ان آیتوں میں اس آیت میں اس واقعہ کا ذکر ہے. اب یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کیا تھا کہ خالق کائنات کے دربار میں کہ اے پروردگار عالم میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا. لیکن علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں بڑا فرق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیا کہ پروردگار عالم میں تیری ذات کا دیدار چاہتا ہوں تو اس میں شوق تھا محبت تھی. اور جو قوم نے سوال کیا اس میں ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی بلکہ ان کا مقصد جھٹلانا تھا. اور انہوں نے یہ جرأت اس لیے کی کہ یہ تو نہیں ہو سکے گا تو ہم جھٹلا دیں کیونکہ ان کے جو مطالبات تھے اس کے پیچھے وہ ان کی کارستانیاں تھی تاکہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ نکل جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ خواہش رکھنا اس کے اندر شوق تھا طلب تھی اور ان کے سوال کے اندر ایک قسم کی جرأت تھی اور جھٹلانا تھا. اس لیے جو سوال ہوتا ہے نا پوچھنا ہوتا ہے اس کے بھی یہی درجے ہے. کبھی تو کوئی سائل پوچھتا ہے
تاکہ مجھے معلوم ہو جائے، علم حاصل ہو جائے اور میری جہالت چلی جائے۔ اور کبھی پوچھنے میں نیت جو ہے وہ ایک جرأت کرنا ہوتی ہے اور جھٹلانا ہوتا ہے، انکار مقصد ہوتا ہے۔ تو جس وقت سوال اس لیے کیا جائے کہ مجھے کچھ حاصل ہو، ایسے شخص کو جب بتایا جائے اور اس کو سوال کا جواب سمجھ آ جائے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا یقین ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن جب سوال کرنے والا نیت ہی ٹھیک نہ رکھتا ہو تو اس کے بدلے میں تو انبیاء کرام نے وہ ذات بھی دکھائے ایسے سوال کرنے والوں کو، لیکن پھر بھی انہوں نے نہ مانا۔ تو سوال کرنے والا جب نیت اچھی رکھتا ہو تو پھر اس کو فائدہ ہوتا ہے، جب اس کو جواب ملتا ہے تو اسے فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ کہ جب انہوں نے یہ خواہش کی اے موسیٰ ہم اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو انہیں اس سے روک دیا گیا، اور وہ تجلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ آئی اس کو بھی وہ دیکھ نہ سکے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کا یہ مطالبہ پورا نہ ہوا، اور اللہ پاک جل شانہ کا جو دیدار ہے وہ دنیا میں عام نہیں ہے، وہ انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے، آخرت میں مومنین کو بھی اللہ کا دیدار ہو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ وجوہات لکھی ہیں علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے، تو ان میں سے چند کہ جن کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے کچھ عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ لو رآہ المؤمن لقال الکافر لو رأیتہ لعبدتہ ولو رأوہ جميعا لم یکن لأحدہما مزیہ علی الآخر، کہ اگر مومن دنیا میں اللہ کا دیدار کرتے تو کافر کہتے کہ ہمیں چونکہ دیدار نہیں ہوا اس لیے ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی اور نہیں مانا، اگر ہم بھی دیدار کرتے تو ہم مان لیتے، اور اگر ان کو بھی دیدار کرایا جاتا تو پھر مومن اور کافر کے درمیان امتیاز ختم ہو جاتا۔ ماننا تو انہیں ویسے بھی نہیں تھا کہ مومن نے بھی دیکھ لیا اور انہوں نے بھی دیکھ لیا۔ تو مومن کو ایک درجہ شرافت اور بزرگی کے مقام پہ رکھنا مقصود تھا کہ مومن کا یہ تقاضا ہی نہیں ہے، وہ تو سن کے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کو اس پہ یقین رکھتا ہے، لہذا دیدار کے بغیر بھی اس کا یقین مکمل ہے، اور اگر دیدار کرایا جاتا تو کافر نے تو پھر بھی نہ ماننا تھا، لیکن اس کو بہانہ مل جاتا کہ مومن تو اللہ کو دیکھتے ہیں اس لیے مانتے ہیں اور ہم دیکھتے نہیں اس لیے نہیں مانتے۔ تو اللہ پاک جل شانہ دنیا میں یوں اپنا دیدار نہ کرایا، اور حکمت ارشاد فرمائی کہ وہ جو محبت کا تقاضا ہے، اعتقاد کا تقاضا ہے کہ دیکھا نہ ہو لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سن کر بندہ یقین رکھتا ہو تو اس کا بڑا مقام، سن کر یقین رکھتا ہو تو اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور حکمت یہ ہے کہ دنیا یہ معیشت کا ایک محل ہے کہ بندہ اس میں کماتا ہے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے۔ اگر مخلوق دنیا میں اللہ کا دیدار کر لیتی تو ان کو معیشت بھول جاتی، دنیا میں رہن سہن کا جو انداز ہے وہ بھول جاتا، اللہ کے دیدار کی اس لذت میں یہ دنیا کے معاملات کو بالکل بھول جاتے، جبکہ اللہ پاک جل شانہ نے دنیا کو اور اس کے اندر بنی نوع انسان کو اس لیے بسایا ہے کہ یہ دنیا کے معاملات بھی سر انجام دیتے رہے اور عبادات اور ریاضات بھی کرتے رہے،
ابتلا میں رہیں، آخرت میں ان کو پھر جزا اور سزا ہو۔ اگر دیدار ہو جاتا تو پھر یہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو بھول جاتا۔ اور ارشاد فرمایا کہ حکمت کے اس کا تعلق بصیرت کے ساتھ ہے، ظاہری آنکھ کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اوپر جو ایمان اور اعتقاد ہے اس کا تعلق بصارت کے ساتھ نہیں، بصیرت کے ساتھ ہے، تاکہ دل اتنا بینا ہو جائے گویا کہ اس نے دیکھا ہوا ہے اور اس کا یقین کامل ہے۔ یہ چند وجوہات یہاں پہ جو ذکر فرمائی ان میں سے کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ یہاں علامہ اسماعیل حقی نے ارشاد فرمایا کہ ان کا جو مطالبہ تھا اس میں ترک ادب تھا، ادب نہیں تھا جو انہوں نے مطالبہ کیا، اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے پھر ان کے اوپر عذاب کو نازل فرمایا اور دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا کرنے پہ، عرض کرنے پہ خالق کائنات جل شانہ نے ان کے اوپر انعام فرمایا۔ اور اس آیت میں اس انعام کا ذکر ہے کہ اللہ کے اس انعام کو تم یاد کرو۔ اور اس مقام پہ علامہ اسماعیل حقی نے جس طرح کے پہلے ارشاد فرمایا، یہاں پھر دوبارہ اس کو ذکر فرمایا کہ جو امت مصطفیٰ ہے اس کی جو توبہ ہے وہ قتل نفس میں ہے۔ ان کی توبہ باہمی طور پہ اپنے افراد کو قتل کرنے پہ تھی، تو یہ ان کا وہ قتل کرنا اور توبہ کرنا تو ختم ہو گیا، لیکن امت مصطفیٰ کا قیامت تک جاری رہے گا۔ اور پھر یہاں پہ ارشاد فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کا کام تو بہت مشکل تھا، امت مصطفیٰ کا آسان ہے، کہ بظاہر وہ مشکل لگتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ ایک دفعہ ہی تھا اور ہو گیا، اور امت مصطفیٰ کا ہمیشہ کے لیے ہے کہ جب بھی نفس راہ راست سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرے گا تو پھر جو امت مصطفیٰ کا فرد ہے اس نے اپنے اس نفس کو مارنا ہے اور قتل کرنا ہے۔ تو اس کا یہ سلسلہ پھر آگے قیامت تک جاری رہے گا، اور اس کو قتل کرنے پہ جو اجر ہے وہ اجر کا سلسلہ بھی قیامت تک جاری رہے گا۔ وہ بندہ مومن کمال رکھتا ہے کہ جو نفس کی مخالفت کرے، جب بھی نفس اس کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، راہ راست پہ آتا ہے، تو بندہ مومن اپنے ایمان کی تلوار سے اس کو قتل کر دیتا ہے اور صراط مستقیم پہ رہتا ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں آتا۔ دوسری آیت کریمہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ارشاد فرمایا کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب تم مصر سے نکلو۔ اب پھر یہ ان کے اوپر ایک آزمائش تھی، اب تم مصر سے نکلو، اور مصر اور شام کے درمیان جو کھلا مقام تھا وہاں پہ یہ پہنچ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ارشاد فرمایا کہ مصر سے تم نکلو اور آگے جا کے ایک قوم کے ساتھ تم نے جہاد کرنا ہے۔ جب انہوں نے سنا کہ جن کے ساتھ ہم نے جہاد کرنا ہے وہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، مضبوط قسم کے لوگ ہیں، بڑے دراز قد ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے لڑیں گے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، جا کے جہاد کرے، ہم تو یہاں بیٹھے۔ پھر انہوں نے یہ نافرمانی کی، تو اس کا ذکر پھر اس مقام پہ ارشاد فرمایا۔ پھر اس کی صدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہاں پہ چھوڑ دیا 40 سال تک کے لیے اس میدان میں۔ اب جب دھوپ نکلتی تھی تو ان کے ہاں سایہ نہیں ہوتا تھا، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس
کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، معقولات اور مشروبات نہیں تھے۔ ایسی صورتحال میں پھر یہ پریشان ہو گئے، سخت گرمی میں اور بھوک اور پیاس میں ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی، اور یہ بڑا کھلا 12 فرسخ لمبا چوڑا میدان تھا جس میں یہ گھومتے رہتے تھے۔ جب انہیں گرمی محسوس ہوئی، بھوک اور پیاس محسوس ہوئی، تو اب پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آ گئے۔ اللہ پاک جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، آپ کی برکت سے دوبارہ ان کو معاف فرمایا۔ اب یہ آگے 7ویں انعام کا ذکر ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے دھوپ سے بچانے کے لیے بادل کا سایہ ان کو دیا، اور پھر کھانے پینے کے لیے ان کے اوپر من و سلوہ نازل فرمایا، اور رات کے وقت جب انہوں نے چلنا ہوتا تھا تو بادلوں کے اندر اللہ پاک نے خاص قسم کی روشنی کا انتظام فرمایا۔ یہ پھر ان انعامات کا ذکر ہے جو اللہ پاک جل شانہ نے ان کے اوپر نازل فرمایا۔ اب سایہ بھی ہو رہا ہے، کھانے اور پینے کا سامان بھی نازل ہو رہا ہے، من کو اتارا، سلوہ کو اتارا۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام تھا ان کے اوپر۔ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ اپنی تفسیر روح البیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو من تھا نا، یہ اس طرح تھا جس طرح کی شہد ہوتا ہے ماکھی، یہ شہد اور گھی اس کو ملا کر ایک بہت میٹھا حلوہ جو تیار کیا جاتا ہے، یہ اس قسم کا کھانا ان کے اوپر اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ اور اس مقام پہ ارشاد فرمایا کہ بغیر مشقت کے، بغیر کھیتی باڑی کے ان کے اوپر یہ نازل ہو رہا تھا۔ کتنی نعمتیں ان کے اوپر نازل ہو رہی تھی۔ تو علامہ اسماعیل حقی نے ارشاد فرمایا کہ القمۃ من المن وماؤها شفاء للعین۔ ارشاد فرمایا کہ یہ جو خم نہیں ہوتی، بارشیں ہوتی ہیں تو جو پیدا ہوتی ہے خم جس کو ہم کہتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ من سے ہے، یہ اللہ پاک کا ایک احسان ہے، یہ جو خم اگتی ہے زمین سے۔ ارشاد فرمایا کہ اس کا جو پانی ہے یہ آنکھ کے لیے شفا، اس کا پانی، اور یہ ان احسانات میں سے ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں پہ نازل فرمائے۔ اور علامہ اسماعیل حقی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مطلق بیان فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو یہ صرف اس کا پانی نکالو تو یہ آنکھ کے لیے شفا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 کھمبے جو ہے نا میں نے نچوڑ لی، 3 کھمبے، اور ان کا پانی میں نے ایک شیشی میں رکھ لیا، اور میری ایک جاریہ تھی اس کی آنکھ کو بطور سرما میں نے یہ دیا، اللہ کے حکم سے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ اور امام نووی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دور میں ایک اندھا دیکھا تھا کہ اس کو اس کے پانی سے جب سرما دیا گیا اور یہ پانی اس کی آنکھ میں ڈالا گیا تو اللہ پاک نے اس کو شفا دی اور وہ بینا ہو گیا۔ اس مقام پہ ضمناً یہ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک جل شانہ نے پھر ان کے اوپر من نازل فرمایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں کچھ اور بھی چاہیے، یہ کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے، تو اللہ پاک جل شانہ نے پھر ان کے لیے گوشت کا انتظام فرمایا، نمکین کا سلوہ، یہ من اور سلوہ ان پہ نازل ہوتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد پھر انہوں نے خرابی کی۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل کے ہر بار یہ غلطی کرتے ہیں، خرابی کرتے ہیں، اور اللہ پاک جل شانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے دوبارہ ان کے اوپر مہربانی فرماتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، یہ بڑے گنہگار تھے اور بار بار نافرمانی کرتے تھے، لیکن جس وقت بھی یہ مصیبت میں پھنستے تھے نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں ضرور آ جاتے تھے،
کہ اے موسیٰ ہم پریشان ہو گئے اور ہم جو ہے نا بڑی مصیبت میں ہے، تو اپنے رب سے مانگیے تاکہ تم ہمارے اوپر رحم ہو جائے اور مہربانی ہو جائے۔ یہ سرکشی جو اس دور میں ہے کہ ہمیں تو رسول کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو کسی ولی اور غوث کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ہم ڈائریکٹ مانگتے ہیں، یہ فطور ان کے دماغ میں بھی نہیں آیا، کتنی بڑی خرابیاں وہ کرتے رہے، لیکن جب بھی مصیبت میں پھنسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ کے دروازے پہ ضرور آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آ جاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں عرض کرتے کہ پروردگار عالم ان کو معاف فرما، اللہ پاک ان کو معاف فرما دے۔ اب من و سلوہ ان پہ نازل ہوا اور حکم یہ تھا کہ تم نے ذخیرہ نہیں کرنا، کیونکہ ہر روز تمہارے اوپر نازل ہو رہا، لہذا تم نے اس ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا ہے۔ صرف یہ ہے کہ جمعے والے دن تم ہفتے والے دن کے لیے رکھ سکتے ہو، کیونکہ ہفتے والا دن عبادت کا تھا تو نازل نہیں ہوتا تھا، لیکن اگلے دن کے لیے تم نے نہیں رکھنا، جو رکھتے تھے تو اس میں کیڑے پڑ جاتے تھے اور بدبودار ہو جاتا تھا۔ تو حکم یہ تھا کہ تم نے اگلے دن کے لیے نہیں رکھنا، ماں سوا بروز ہفتہ کے اس کے لیے رکھ سکتے ہو، مزید تم نے نہیں رکھنا، لیکن جب رکھتے تھے تو وہ خراب ہو جاتا تھا۔ اب اس مقام پہ کہ انہوں نے پھر اس کے اندر خیانت شروع کر دی اور جمع کرنے کی کوشش کی، اللہ پاک جل شانہ جو ان کے اوپر نازل فرماتا تھا اس کے اندر بھی انہوں نے نافرمانی شروع کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا بنو اسرائیل لم یخبث الطعام ولم یخنز اللحم، کہ اگر بنی اسرائیل کی یہ حرکت نہ ہوتی تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور گوشت کبھی بدبودار نہ ہوتا۔ اگر وہ یہ خرابی نہ کرتے تو کھانا ہمیشہ پڑا رہتا اور وہ ٹھیک رہتا، گوشت بھی ٹھیک رہتا، وہ کبھی خراب نہ ہوتا۔ اور اس سے آگے ذکر فرمایا حضرت حوا علیہ السلام کے حوالے سے، جو بعین ہی لفظ ہے اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ اگر میں آپ کے سامنے پڑھوں اور وہ ترجمہ کروں تو اس میں بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت پڑے گی، کہ اگر وضاحت نہ کی جائے تو اس میں خرابی لازم آئے گی۔ اس لیے میں صرف اس کا جو مفہوم ہے یا وہ حکمت ہے، جس طرح کے گزشتہ دروس میں یہ گزرا ہے کہ انبیاء کرام کے جو حالات اور واقعات ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ حکمت کہ حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جس وقت کے یہ واقعہ سارا ہوا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا، تو سب سے پہلے ابلیس نے حضرت حوا کو آ کے یہ کہا، مشورہ دیا کہ تم یہ گندم کا دانہ کھانا، پہلے حضرت حوا کو دیا، پھر حضرت حوا نے حضرت آدم کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے کہ تم اس کو کھا لو، اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ تو اس واقعہ کو یہاں پہ علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو اس میں جو ایک حکمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی عورت جب اپنے شوہر کے ساتھ بات کرے تو شوہر کو تحقیق کر لینی چاہیے۔ انبیاء معصوم ہیں اور جو ان کے واقعات اور حالات ہیں اس میں بے حد و حساب حکمتیں ہیں، اور حسنات الابرار سیئات المقربین، وہ مقربین کا ایک بہت بڑا مقام ہے مقربین کا، کہ جب کوئی معاملہ جو ان کی شان کے مطابق نہیں ہوتا ایسا ہو جاتا ہے تو اسے بھی وہ اپنی ذات کے حوالے سے لغزش اور گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہیں۔ تو جب کوئی عورت یہاں جو ارشاد فرمائے اپنے شوہر کے ساتھ بات کرے اور وہ ایسی بات ہو کہ جس میں یقیناً کوئی فتنے کا خطرہ ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اس میں تحقیق کر لے، ایسا نہ ہو کہ اس کی بات سن کر وہ کوئی ایسا اقدام کر بیٹھے
جو ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ایک عبرت بن جائے اور اس کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے. تو یہاں پہ یہ جو واقعہ ہے وہ ذکر فرمایا. اور پھر علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کھانا ہوتا ہے جب اس کے اندر کچھ تبدیلی آ جائے، اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، اس کے اندر بدبو ہو جائے، تو ارشاد فرمایا ایسی صورتحال میں یہ کھانا کھانے کے قابل نہیں رہتا، یہ نجس ہو جاتا ہے، اب اس کو کھانا جائز نہیں ہوتا. کھانے کے اندر جب اس قسم کی بدبو آ جائے اور اس کے اندر تغیر اور تبدل آ جائے تو پھر اس کو کھانا جائز نہیں ہوتا. یہ وہاں سے شروع ہوا بنی اسرائیل سے. لیکن ارشاد فرمایا کہ دودھ ہے، گھی ہے، تیل ہے، زیتون، اس کے اندر اگر ذائقہ تبدیل ہو جائے اور بندہ اس کو استعمال کر سکتا ہو، طبی طور پر کر سکتا ہے، تو اس کا کھانا حرام نہیں. یہ چیزیں اگر ذائقہ تبدیل کر جائیں، دودھ ہے، زیتون ہے اور گھی ہے، تو اس کا کھانا جائز ہوتا ہے. یعنی اگر انسان کھا سکتا ہے تو وہ کھا لے، لیکن کھانے کا اگر جو ہے نا وہ ذائقہ بدل جائے اور اس کے اندر تغیر و تبدل ہو جائے تو پھر وہ کھانا جائز نہیں ہوتا. یہ اس کے تحت یہ مسئلہ ذکر فرما دیا علامہ اسماعیل حقی نے. معزز سامعین، ان تشریحات کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک جل شانہ کے ان احکامات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب من و سلوہ نازل ہو رہا تھا تو اس وقت پھر انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ پاک جل شانہ نے پھر ان کے اوپر گرفت فرمائی. اور پھر جب یہ دوبارہ پریشان ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے پھر ان کے لیے دعا کی اور اللہ پاک جل شانہ نے ان کو معاف فرمایا. اس مقام پہ ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں علامہ اسماعیل حقی کہ اللہ پاک جل شانہ جب اپنی نعمتوں کو نازل فرماتا ہے تو ان نعمتوں کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے جس طرح کہ اللہ پاک کا حکم ہے. اللہ پاک جل شانہ جب اپنا انعام نازل فرماتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہر وہ کام جس کام کے کرنے کا اللہ پاک نے تمہیں حکم ارشاد فرمایا ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور جس کام سے روکنے کا ارشاد فرمایا ہے اس سے رک جانا چاہیے. اب اس کے ذیل میں ایک خوبصورت تشریح ارشاد فرمائی. ارشاد فرمایا کہ وما ادخلق اللہ فی تولا اعانتک علی، خالق کائنات جل شانہ جس معاملے میں تمہیں داخل فرماتا ہے کہ تم یہ کام کرو، اللہ پاک اس معاملے میں اپنی مدد ساتھ رکھتا ہے. جو حکم ارشاد فرماتا ہے کہ تم یہ کام کرو تو اس میں اپنی مدد ساتھ شامل رکھتا ہے. اور وہ کہ جس معاملے میں تم خود پڑھتے ہو کہ اللہ پاک نے تمہیں نہیں حکم دیا کہ تم یہ کام کرو، جس کام میں تم خود پڑھتے ہو اللہ پاک اس کام میں تمہاری مدد نہیں فرماتا، وہ تمہارے ہی حوالے کر دیتا ہے کہ تم جانو اور تمہارا کام جانو. اس وقت پھر بندہ پریشانیوں کا جو ہے نا پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پریشانیوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ارشاد فرمایا تو جب ایسی صورتحال ہے تو وہ نعمت جو اللہ پاک نے تمہارے اوپر کی اور اس نعمت کا تمہیں مالی بنا دیا کہ تم جس طرح چاہو اس نعمت کو استعمال کر سکتے ہو، تو اس نعمت کو تم صرف درست مقاصد میں استعمال کرو، اس کو غلط استعمال نہ کرو. جس نعمت میں اللہ پاک نے تمہیں اختیار عطا فرمایا، ساری اللہ پاک کی نعمتیں، دیکھنا اللہ پاک کی نعمت ہے، سننا اللہ پاک کی نعمت ہے، چلنا اللہ پاک کی نعمت ہے، پکڑنا اللہ پاک کی نعمت ہے، کمانا، یہ سب اللہ پاک نے اختیارات عطا فرمائے ہیں. تو ان اختیارات کو تم درست طریقے سے استعمال کرو.
اگر غلط کرو گے تو پھر اللہ پاک تمہارے اوپر گرفت کریں گے۔ اب وہ جو بنی اسرائیل تھے، جب بھی اللہ پاک نے ان کے اوپر کوئی نعمت نازل فرمائی تو اس نعمت کے اندر انہوں نے غلط استعمال کیا اور نافرمانی کی، اور اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے پھر ان کے اوپر گرفت ہوئی۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایسی صورتحال میں بندے کو اپنے رب کی جو نعمتیں ہیں ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ پاک کی نعمتیں آتی ہیں بندے کے اوپر، اور ہر وقت بندے کے اوپر اللہ پاک کی نعمت ہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ اللہ پاک کی نعمت بندے کی شامل حال نہ ہو۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کا شکر بجا لائے۔ اس مقام پہ ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر فرمایا علامہ اسماعیل حقی، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ صحرا میں چل رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی۔ جب پیاس لگی تو وہ ایک کنویں کے پاس آیا۔ جب کنویں کے پاس آیا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا کنارے پر۔ جب کنارے پر آیا تو اس بندے نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور عرض کی کہ پروردگار عالم، میں یہ بالکل جانتا ہوں کہ تو اس پہ قادر ہے کہ پانی اوپر آ گیا ہے، لیکن میرے مالک میں اس قابل نہیں، تو کرم نوازی فرما کہ یہاں سے کوئی دیہاتی آئے جو ان آبادیوں میں رہتا ہے، بے شک میرے ساتھ وہ سختی کے ساتھ معاملہ کرے اور وہ آ کے مجھے کچھ پانی دے دے تو وہ میرے لیے بہتر ہے۔ کیوں کہ یہ جو نعمت ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اس کا شکر پھر ادا نہیں کر سکتا۔ اے پروردگار عالم، تیری قدرت بے حد و حساب ہے، میں بالکل جانتا ہوں۔ تو اس مقام پہ پھر ارشاد فرمایا علامہ اسماعیل حقی نے کہ یہ جو اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں، انعامات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسائشیں بندے کے اوپر آتی ہیں، تو یہ جس طرح کے سعادت ہیں اسی طرح ان کے اندر ایک بہت بڑا ابتلا بھی ہوتا ہے۔ بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں آ گئی ہیں، نعمتیں آ گئی تو بس میں تو اب بخشا ہوں کہ اللہ پاک نے میرے اوپر بڑے بڑا انعام فرما دیا ہے، بڑی مہربانی فرما دی ہے۔ نہیں، دیکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہیں اس طرح نہ ہو کہ یہ تمہیں دوسری طرف لے جائے، ان کا پھر شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے دربار میں اپنے آپ کو پیش رکھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نعمت کی وجہ سے تم راہ راست سے ہٹ جاؤ۔ اور اس مقام پہ ایک اور مسئلہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری کرامت ظاہر ہو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے معاملات لوگوں کے سامنے کروں کہ لوگوں کی عقیدت میرے متعلق بڑھ جائے، تو یہ ایک بہت بڑی خرابی کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ ایسا شخص ایسی نیت نہیں کرنی چاہیے کہ میں ایسے معاملات کروں، ایسے کام کروں کہ لوگوں کی عقیدتیں میرے متعلق بڑھ جائیں، نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا کہ بندے مومن کے لیے جو معیار ہے وہ شریعت مصطفیٰ ہے۔ وہ یہ نہ کہے کہ جس طرح کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں اے موسیٰ ہم اللہ پاک کو سامنے دیکھیں، بہت اس قسم کے تقاضے انہوں نے کیے۔ تو بندہ مومن کی شان نہیں ہے کہ ہم کوئی کرامت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کوئی خرق عادت خلاف عادت معاملہ دیکھنا چاہتے ہیں پھر جا کے ہمارا یقین جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ نہیں، بندہ مومن کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ پاک جل شانہ کو جب حکم سامنے آتا ہے تو اس کے اوپر اپنے سر کو جھکا دے اور اپنے معاملات کو شریعت مطہرہ کے مطابق کرے۔ تو جب معاملات اس کے شریعت مطہرہ کے مطابق ہوں گے تو یہی بہت بڑی سعادت ہے، اور اسی میں دارین کی کامیابی ہے کہ بندہ اپنے معاملات میں معیار جو ہے وہ شریعت مصطفیٰ کو رکھے۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک جل شانہ ہمیں قرآن حکیم کے نور سے منور فرمائے اور اپنے پروردگار عالم ہمیں راہ راست کے اوپر جو ہے وہ ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا